اور ادب کیوں ضروری ہے، اور ادب کے لیے جو ہے وہ ہمیں قرآن کا ارشاد فرماتا ہے، احادیث مبارکہ میں ہمیں ادب کتنا کرنے کا ارشاد فرمایا گیا۔ ایک جنرل سی بات ہے جو ہمارے درمیان مشہور ہے اور لوگوں سے ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا ادب نہ کیا کرو کہ بہت زیادہ ادب جو ہے یہ تمہیں شرک کی طرف لے جائے گا، بہت زیادہ ادب تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، بہت زیادہ ادب کرنے سے تم اسلام سے دور ہو جاؤ گے۔ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں سے ادب سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا، اور پھر ہم جو ادب کرتے ہیں ہمارا ادب کرنے کا انداز کیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اب یہ قرآن کے ایک لفظی ترجمہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ اب یہ ایک قرآن نے قاعدہ اور کلیہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کا مقام یہ ہے کہ ان کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہ ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات گرامی جو تھے، انہوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کبھی بھی اونچی گفتگو نہیں کی۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ مولا صدیق اکبر اور مولا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بھی بات کرتے تو ایسا لگتا جیسے گوشہ کر رہے ہیں، ایسا لگتا جیسے گوشہ کر رہے ہیں، اور آہستہ سے آواز جو ہے وہ اپنی آہستہ آواز کے ساتھ جو ہے وہ کلام فرماتے۔ بسا اوقات ہمیں کان لگا کر سننا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ جب آپ کے سامنے پوچھا جاتا کہ آپ اتنا اونچا کیوں نہیں بولتے، یہ تھوڑا اونچا بولے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما مولا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہم نے اس کے بعد اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی، ہم نے اس کے بعد اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی۔ تو یہ ادب کا مقام ہے جو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پایا، جس کا حق ادا کرنا، جو جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ایسا حق ادا صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اگر واقعات ہم پڑھتے ہیں، آپ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ہمیں ادب ہی ادب نظر آتا ہے، تعظیم ہی تعظیم نظر آتی ہے، توقیر ہی توقیر نظر آتی ہے، پیار اور محبت ہی نظر آتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں، انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہترین جو شخصیت ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بلا فصل پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اور اس کے بعد پھر مرتبہ بمرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے مراتب ہیں کہ جس مراتب کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے پچھلے جمعہ کو بھی آپ کے فضائل اور اوصاف سنے تھے، 22 جمادی الاخرى کی نسبت سے ہم ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اہل جنت اپنی طرف ایک شخص کو بلا رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ حضور ہماری جنت میں آئیے، دوسری جنت والے کہیں گے حضور ہماری جنت میں آئیے، تیسری جنت والے کہیں گے حضور ہماری طرف آئیے۔ یوں ساری جنت والے افراد جو ہیں، ساری جنت والے جو خوش نصیب لوگ ہیں، وہ ایک شخصیت کو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، گویا کہ وہ اس شخصیت کا کمال اتنا ہے کہ اسے ہر جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ذی مرتبہ شخص ہے، وہ کون ذی احترام شخص ہے، وہ کون کمال وصف والا شخص ہے کہ جسے سارے اہل جنت اپنی جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، گویا کہ وہ ساری جنتوں میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر وہ تم ہی ہو، اے ابو بکر وہ تم ہی ہو کہ تم ہر جنت
में जो है वो जाने के हकदार हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जन्नती हैं। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये नारा है कि तमाम सहाबा जो हैं वो ये जन्नती हैं। अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ये भी जन्नती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं और मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है। जो सितारों से रहनुमाई लेता है वो कभी गुमराह नहीं होगा, और जो कश्ती नूह में सवार हुआ वो कभी गर्क नहीं होगा। गोया कि हमेशा सहाबा का दामन और अहले बैत का दामन थामे रहेंगे, सितारों से रहनुमाई लेते रहेंगे, अहले बैत से मोहब्बत करके, अहले बैत से इश्क करके कश्ती नूह में सवार रहेंगे, तो न कभी भटकेंगे न कभी डूबेंगे। अल्लाह पाक हमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अदब व एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अदब, जो प्यार और जो मोहब्बत सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने की, इसकी कोई मिसाल हमें मिलती ही नहीं और मिल ही नहीं सकती। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदब से मुताल्लिक जो उनके वाकयात हमको हम पढ़े, एक एक वाकया पढ़े ना, यकीन जानिए पता चलता है कि अदब किस चीज को कहते हैं। अब कुरान ने तो सिर्फ फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि तुम नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो, नबी का अदब करो। अब ये अदब एक लफ्ज है, इस लफ्ज के अंदर जो मोती है, इस लफ्ज के अंदर जो एक इल्म का समंदर है, वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हमें सिखाया। उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़े प्यारे सहाबी हैं, पहले तो ईमान नहीं लाए थे। जब सुलह हुदैबिया के वक्त जो है, बैत रिदवान के वक्त, जब ये मदीना तैयबा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत व बरकत पाकर वापस आए, अपने अहले जो इनके अहल थे, जिनके जो है वो साथ रहते थे, उनके पास आए, अपने साथियों के पास आकर कहने लगे कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार को देखा है, मैंने नजरानी और कैसो किसरा के दरबारों में भी जाता रहा हूं, वहां मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, और बादशाह के जो लोग हैं, जो बादशाह के गुलाम होते हैं, वो उनका अदब व एहतराम करते हैं, वो भी मैंने देखा है। लेकिन आज मैं एक ऐसी कमाल अदब की मिसाल आपको दूंगा, आज एक अदब की आला मिसाल आपके सामने रखना हूं कि जिन हस्ती का आज मैंने जो है वो, जिन हस्ती की मैंने जियारत की है, जिन हस्ती की सोहबत मैंने पाई है, वहां जो उनके गुलाम थे, उनके गुलामों का जो मैंने अंदाज देखा है, ऐसा अंदाज मैंने कभी नहीं देखा। आप उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने क्या देखा कि जब उनके आका यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते, वुजू के लिए पानी लेते, तो तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उस वुजू के पानी को जमीन पर न गिरने देते, उस वुजू के पानी को जमीन पर न गिरने देते, बल्कि उस वुजू के पानी को अपने चेहरे पर मस लेते, अपने सर पर मस लेते। और मैंने देखा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी का खिलाल फरमाते, दाढ़ी के बाल गिरते तो जमीन पर गिरने न देते, बल्कि हर सहाबी की यही कोशिश होती कि ये बाल मुबारक मुझे मिल जाए। ऐसा अदब और ऐसा एहतराम जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने किया, ये गोया कि ऐसा ही अदब और एहतराम है कि हमें ये अदब सिखाता है ये बात कि अदब पूछ कर नहीं किया जाता। अदब जो है ये पूछ कर नहीं किया जाता, अदब के लिए किसी से पूछा नहीं जाता। कॉमन सेंस की बात है, आप अपने वालिद मोहतरम के लिए जो है वो खड़े होते हैं अदब के लिए। आपके वालिद घर में आए और अदब के लिए खड़ा होना चाहिए। हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जामिया में, मदरसे में, जहां भी होते हैं, अदब के लिए ताजीमन खड़े होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई भी शख्स अकल रखने वाला वो ये कहेगा कि सर मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊं, अब्बू जान मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊं, अब्बू जान आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपके अदब के लिए खड़ा हूं? नहीं, कोई भी शख्स पूछता नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद खड़ा हो जाता है, क्योंकि अदब का तकाजा यह है कि अदब पूछे बगैर किया जाता है। अदब का तकाजा क्या है कि अदब बगैर पूछे किया जाता है। किसी पीर की बारगाह में जाएं, किसी आलिम की बारगाह में जाएं, हम आलिम को यह नहीं पूछते कि हुजूर आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपके जूते उठा लूं, हुजूर आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊं, हुजूर आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपके हाथ चूम लूं अदब के लिए। नहीं, बल्कि जिसके दिल में जो आता है अदब की वजह से वो कर गुजरता है, अदब की वजह से वो कर गुजरता है। अब ये हमारे माशरे की एक जो समझे कि बुराई है कि तमाम लोग जब अदब की बात आती है या ताजीम की बात आती है तो यही सुनाई देता है कि यार इतना अदब ना करो कि शिर्क की तरफ चले जाओ, इतना अदब ना करो कि तुम गुमराही की तरफ चले जाओ। अदब करो लेकिन इतना ना करो कि तुम गुमराह हो जाओ, इतना ना करो कि तुम शिर्क की तरफ चले जाओ। अब मुझे बताइए कि अदब का ये तकाजा कहां है
کہ ادب پوچھ کر کرنا ہے یا ادب کیسے کرنا ہے یا اس کا جو پیمانہ ہے، ادب کا جو پیمانہ ہے، جس پیمانے کے تحت، جس پیمانے کے اندر رہ کر ہم ادب کریں گے، یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، حدیث سے ملے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ادب کیا، انہوں نے تو کوئی حدیث نہیں پڑھی تھی، انہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم میرا وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دو، فرمایا کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، جتنی احادیث سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، کسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو عروہ بن مسعود کی روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اور 2 مقامات پر یہ روایت ہے، کسی جگہ پر یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم میرا وضو کا پانی نہ گرنے دینا زمین پر، بلکہ ادب کے لیے اس کو اٹھا لینا۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ جو ادب آپ کرتے ہیں، جو ادب اور تعظیم آپ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہاں لکھا تھا کہ جس کو دیکھا اور کیا، ان کے من میں جو آیا وہ انہوں نے کیا، اور ادب کے لیے جو من میں آتا ہے وہی کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو بولی بالی قوم ہے، جو ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بسا اوقات جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ورگلا دیتے ہیں ان کو لوگ کہ یار کہاں لکھے ہو؟ ہاں واقعی کہاں لکھا ہے یار، میں نے تو نہیں پڑھا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اتنا ادب کیا جائے، انگوٹھے چومے جائیں، یہ ادب میں نے تو نہیں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اتنا ادب، یہ کہاں لکھا ہے؟ جب ہم یہ سنتے ہیں کہاں لکھا ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہاں لکھا ہے، ہم اپنے عقیدے سے پھر جاتے ہیں۔ کہیں ہم اپنے عقیدے سے کیوں پھرتے ہیں؟ کیوں کہ ادب کے لیے، تعظیم کے لیے جو معیار صحابہ نے رکھا، تعظیم اور ادب کے لیے جو پیمانہ صحابہ نے رکھا، ہم نے وہی پیمانہ اپنایا۔ اور صحابہ کا کیا پیمانہ تھا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب کا معیار کیا تھا؟ کہ جو من میں آئے، جو دل میں آئے کر گزرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، وہ رب ایک ہی ہے جس کی عبادت ہم نے کرنی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اسی کے لیے سب کچھ ہے، اسی کا سب کچھ ہے۔ لیکن اگر تعظیم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے، کوئی والدین کی تعظیم کرتا ہے، کوئی اپنے اساتذہ کی تعظیم کرتا ہے۔ ایک دن مجھے جو ہے وہ ایک شخص کہنے لگا کہ آپ جو استاد آتے ہیں نا اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، شرک کی تعریف تو پڑھو، شرک کہتے کسے ہیں؟ اب استاد کلاس میں آئے، آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے۔ اب یہ عوام کی حالت ہے، عوام کے حوالے سے مشہور ہے یہ العوام کالانعام، کہ عوام جو ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے، اب عوام کو جس طرف لگائے اس طرف لگ جائیں گے۔ علماء سے دوری ہے، علم سے دوری ہے، علم والے لوگوں کے پاس آتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، بس 2-4 کلپ سوشل میڈیا پہ سن لیے اور عالم بن گئے۔ کسی بھی چیز کو ہم نے جاننا ہوتا ہے تو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے اگر بیماری کی دوائی لینی ہے تو ہم کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتے، لیکن یہاں پر عقل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے کہ دین کی بات آتی ہے تو جو جیسا کہتا ہے ویسے ہی مان لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔